نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم معرفت ٹی وی کے ذریعے جس موضوع پر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ذکر ہو کرنے کا طریقہ۔ آج ہم لفظ ہو کا ذکر کرنے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے۔ یہ ذکر اولیاء کرام خصوصاً اولیاء قادریہ اور اولیاء چشتیہ کا معمول رہا ہے، اور اس ذکر کی برکت سے بہت اولیاء کرام نے فیض پایا ہے۔ جنہیں یہ ذکر کرنے کا طریقہ معلوم ہے وہ یہ ذکر کر کے اس کی برکات سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور جنہیں معلوم نہیں وہ فتوی بازی کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک ٹی وی پروگرام میں نے دیکھا کہ چند مولوی، مفتی اور عامل حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تو اس شو میں ایک عورت نے کال کی اور اس نے سوال کیا کہ یہ جو اللہ ہو کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اور ہو کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ناظرین، میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ سب نے کہا یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ ہو کا لفظ آیا ہے، اور تصور روحانیت کی کتابیں اللہ ہو کے ذکر سے بھری پڑی ہیں، اور ہمارے ملک کی نامور بزرگ ہستی حضرت سخی سلطان باہو ذکر ہو کی وجہ سے ہی مشہور ہے۔ اور آیت الکرسی کو آپ لیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس میں اللہ بھی آیا ہے اور ہو بھی آیا ہے۔ تو ٹی وی شوز میں جاہل اور بے عمل لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، وہ اپنی جہالت اور بے عملی کی وجہ سے لوگوں کو غلط فتوے جڑتے رہتے ہیں۔ تو معرفت ٹی وی کے ناظرین، آج ہم آپ کو ذکر ہو کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے جو بٹن ہے اس میں بھی جہاں بیل بنی ہوئی ہے اس کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ تو ناظرین، ذکر ہو کرنے کے دو طریقے ہیں، اور دونوں طریقے ہم آپ کو بتائیں گے، ایک ظاہری طور پر اور ایک باطنی طور پر۔ یعنی ذکر ہو کرنے کا ایک طریقہ ظاہری طریقہ ہے جو زبان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور باطنی دوسرا طریقہ ہے جو سانس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ظاہری طریقہ جو زبان کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کوئی ایزی نشست لینی ہے، بے شک آپ تہشت کی صورت میں بیٹھ جائیں یا چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، آلتی پالتی مار کے جس کو کہتے ہیں بیٹھنا، آپ کی مرضی ہے، جس انداز میں آپ آسانی سے بیٹھ سکتی ہیں آپ بیٹھ جائیں، اور 3 ضربات ہو کی لگانی ہے، 3 دفعہ ہو کہنا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ نے ہو کہتے ہوئے پہلی ضرب جو ہے آپ نے دائیں طرف مارنی ہے، ضرب لگانی ہے دائیں طرف لگانی ہے، پھر دوسری بائیں کندھے کی طرف لگانی ہے، اور پھر تیسری دل کے اوپر لگانی ہے۔ ناظرین، پہلی ضرب میں ہم دائیں ہو کہتے ہوئے ہو ہو ہو، یعنی پہلی ہم نے دائیں طرف، پھر بائیں طرف، اور تیسری مرتبہ ہم نے دل کے اوپر ضرب لگائی، اور تینوں دفعہ ہو کہنا۔
اب اس کا طریقہ ناظرین میں پھر آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، کر کے عمل کر کے بتا دیتا ہوں. ہو تو ناظرین چونکہ میں ابھی ادھر ایسی نشست نہیں ہے جیسے میں کھلے دل سے بیٹھ سکوں، تو کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ ذرا صحیح جھوم کے آپ نے ہو کا ذکر کرنا ہے. ہو 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 ہو. تو ناظرین یہ طریقہ کار ہے جو آپ نے ذکر ہو ظاہری طور پر کرنا ہے، زبانی طور پر کرنا ہے. اب یہ آپ زبانی طور پر بے شک آپ اونچی آواز سے کر لیں، بے شک آپ دھیمے الفاظ میں کر لیں، اونچی آواز نہ ہو، دل کے اندر ہو، لیکن لفظ ہو نکلنا چاہیے. تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. اب دوسرا ناظرین جو طریقہ ہے وہ سانس کے ساتھ ہے، ذکر ہو کرنے کا طریقہ وہ سانس کے ساتھ ہے. تو سانس کے ساتھ ناظرین ہم ہو کا ذکر کس طرح کریں گے؟ ناظرین سانس کے ساتھ ذکر کرنے کا طریقہ انتہائی عجیب و غریب ہے. جو سانس کے ساتھ ذکر ہو کرے گا، جو یہ ورد کرے گا، وہی اس کا لطف اٹھائے گا. کہتے ہیں کہ انسان ایک دن کے اندر 20,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، 20,000 مرتبہ وہ سانس لیتا ہے. اور قیامت والے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ اے انسان بتا کہ تو نے اس سانس کو کیسے گزارا. تو ناظرین جو یہ ذکر کرے گا وہ اس سوال کا جواب ہے کہ اے میرے پیارے اللہ، میں نے اپنی سانس کو تیرے ذکر میں ہی گزارا، ہر سانس میں تیرا ہی ذکر کرتا رہا. تو ناظرین جب یہ آپ ذکر کریں گے تو آہستہ آہستہ اس کی آپ کو مہارت ہو جائے گی اور آپ چلتے پھرتے بھی یہ ذکر کرتے رہیں گے. اس کا یہ کمال ہے. اور جب اس طرح کا ذکر ہوگا اس کے فوائد تو پھر آپ کو سامنے پیش نظر رہیں گے کہ کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور ایک اور بات ناظرین، ذکر ہو سانس کے ساتھ کرنے سے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا تو جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو آپ کے پیارے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء جب دنیا ساری قبر سے چلی گئی تو آپ قبر کے اوپر بیٹھے رہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صاحب کشف ولی تھے. تو آپ قبر کے اوپر بیٹھے رہے، قبر کے پاس بیٹھے رہے، تو آپ نے باطنی طور پر دیکھا کہ فرشتے بابا فرید سے حساب لینے کے لیے آئے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں من ربو کا. جب اتنا سوال کیا تو بابا فرید نے ایسے ان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا کہ میں نے اپنی ساری زندگی، اپنا ہر سانس اللہ رب العزت کے ذکر میں گزار دیا، اب بھی مجھ سے پوچھتے ہو کہ من ربو کا. میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرشتوں سے فرمایا جاؤ جا کے اپنے خدا سے پوچھو من فریدوں کا، فرید کون ہے. تو فرشتے پریشان ہو گئے، آج کوئی نیا بندہ آیا ہے جو ہم سے الٹا سوال کر رہا ہے. بہرحال بابا فرید کے جلال کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے رابطہ کیا اور اللہ رب العزت سے عرض کی اے میرے مولا، وہ بندہ ہم سے پوچھ رہا ہے من فریدوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ میرا پیارا ولی بابا فرید ہے، وہ فرید الدین ہے، میرا محبوب ولی ہے، اس نے اپنی ہر سانس کو میرے ذکر میں گزارا، اسے کسی سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو بخش دیا ہوا. تو ناظرین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا بندے کو مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے. ہمارے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار سے
نوشہرہ کے اندر جو حضرت کاکا صاحب کی زیارت ہے، ان کے گدی نشین مولوی عبد الحکیم صاحب نے ایک سوال کیا، تو اس سوال کے جواب نے ہمارے بابا فضل شاہ کلیامی سرکار نے فرمایا، مولوی صاحب میں نے ایک ایسا جسم تیار کر رکھا ہے، اس جسم کے ساتھ اپنی 5 نمازیں مسجد نبی میں روضہ رسول کے پاس پڑھتا ہوں، اور مولوی صاحب یہ بھی سن لو، میں روزانہ 18,000 مرتبہ اپنی سانسوں کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، جن لوگوں نے اس ذکر کو کیا انہوں نے فیض پایا، آج ان کا نام ہے، بلکہ آج لوگ ان بزرگوں کا، ان ہستیوں کا نام الاپتے ہیں، ان کا نام جپنے میں ثواب سمجھتے ہیں، اتنا بڑا فائدہ ہے اس ذکر کا۔ تو عزیزان محترم، سانس کے ساتھ ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سانس آنے اور جانے والی پہ نظر رکھنی ہے، یعنی کہ جو سانس آپ کھینچ رہے ہیں اور جو خارج کر رہے ہیں اس میں آپ میں ہو کا تصور رکھنا ہے۔ سانس کھینچی تو ہو، نکالی تو ہو۔ اب 2 طریقے ہیں سانس کھینچنے کے، اور صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ سانس کو ناک کے ذریعے ہی کھینچا جائے اور ناک کے ذریعے ہی باہر خارج کیا جائے، اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ ناک کے ذریعے سانس کو کھینچا جائے اور اپنے منہ کے ذریعے اس کو خارج کیا جائے۔ کبھی بھی منہ کے ذریعے سانس نہیں لینی، ناک کے ذریعے سانس لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناک سانس کھینچنے کے لیے بنائی۔ بہرحال ناظرین، سانس کو کھینچتے ہوئے بھی ہو اور خارج کرتے ہوئے بھی ہو۔ جب کھینچتے ہوئے بھی ہو کہیں گے، خارج کرتے ہوئے چند دن میں آپ کو مشکلات ہوں گی، لیکن جو آپ چند دن کریں گے تو پھر آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہو خود ہی ہو رہی ہوگی، آپ کی ہر سانس اللہ کا ذکر کر رہی ہوگی، اور اس کا پھر اس کے بعد جو مرتبہ مقام حاصل ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ تو سانس کو کھینچتے ہوئے، یعنی کھینچتے ہوئے ہو کہا، پھر نکالتے ہوئے اور ناظرین ایک بات میں کہہ دوں، جب بھی سانس کی آمد و رفت پہ یعنی کہ اس کے آنے اور جانے پہ دھیان رکھیں تو کوشش کریں کہ لمبی سانس کھینچیں اور لمبی ہی خارج کریں۔ جتنی آپ لمبی سانس کھینچیں گے اور لمبی خارج کریں گے اتنی ہی آپ کی زندگی میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ انسان کی زندگی کا دار و مدار سانس پر ہے، اور سانسوں کی گنتی کی وجہ سے ہی بندے کو موت آنی ہے۔ لہذا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے اولیاء کرام تھے، بزرگ ہستیاں تھے، انہوں نے لمبی عمریں پائی، وہ اسی وجہ سے پائی کہ وہ سانس پہ توجہ رکھتے تھے، سانس لمبی کھینچتے تھے۔ تو ناظرین، آپ نے سانس جب کھینچنی ہے پہلے ناک کے سراسی، اگر آپ دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں اس مشق کو، کہ سانس ناک کے ذریعے آپ کھینچیں اور ناک کے ذریعے ہی آپ خارج کر دیں، یا پھر آپ ناک کے ذریعے سانس کھینچیں اور منہ کے ذریعے خارج کر دیں۔ پہلے ناک کے ذریعے ہم طریقہ بتاتے ہیں، دہراتے ہیں کہ سانس کیسے کھینچنی ہے اور خارج کرنی ہے۔ اور اسی دوسرا طریقہ ناک کے ذریعے کھینچنے کا اور منہ کے ذریعے خارج کرنے کا۔ اور کہتے ہیں کہ جب آپ منہ کے ذریعے اگر سانس خارج کریں تو منہ کو اس طرح کریں، ہونٹوں کو اس طرح کر رہے ہیں جیسے آپ سیٹی مارتے ہیں، ہونٹوں کو گول کرنا، جیسے
बहरहाल नाजरीन, हमने आपको सांस के ज़रिए ये दोनों तरीके बता दिए। बेहतर ये है कि आप सांस के ज़रिए ही सांस खींचें, नाक के ज़रिए ही सांस खींचें और नाक के ज़रिए ही खारिज करें, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। या फिर आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करें। बहरहाल आप दोनों तरीक़ों में से जो आपको अच्छा लगता है वो तरीका आजमा लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा सूट करता है। क्योंकि जो भी जिक्र अज़कार किया जाता है, जिस जिक्र में आपको मज़ा आए वो जिक्र आप करें। इस वीडियो में भी आपको हमने 2-3 तरीके बताए जिक्र करने के। पिछली वीडियो में भी हमने आपको जिक्र बताया, जिक्र अब्दाली, जिक्र अब्दाल बताया। तो नाज़रीन, ये नहीं है कि आपने सारे शुरू कर दें, आप इन सारों को करें वक्ती तौर पे और फिर गौर करें जो जिक्र आपको ज़्यादा मज़ा देता है उसकी आप मदामत शुरू कर दें, उसको आप अपना लें, अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लें और उसके बाद देखें कि कितना फ़ायदा आपको होता है, कितना फैज़ आपको मिलता है। तो नाज़रीन, ये अमलियात या वज़ाइफ या ज़िक्र अज़कार करने के लिए हैं, आप इन्हें करें और इनसे फ़ायदा उठाएं। और ये जब आप ज़िक्र करेंगे तो इससे तो अल्लाह का कुर्ब ही कुर्ब है, अल्लाह की मोहब्बत ही मोहब्बत है। और ऐसा भी कोई ज़िक्र करना चाहिए कि जिससे अल्लाह की मोहब्बत बढ़े। जब अल्लाह के साथ आपका कुर्ब बढ़ जाएगा, जब अल्लाह के साथ आपकी मोहब्बत बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको क्या ज़रूरत रह जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर और दूसरी जगहों पे भी। और ये काम आप ज़रूर किया करें ताकि नेकी फैले, अच्छाई फैले, अल्लाह से मोहब्बत की बातें फैले, अल्लाह के ज़िक्र की बातें फैले। हम दूसरी वाहियात चीज़ें शेयर करते हैं वो हम बहुत फौरी तौर पे खुशी खुशी से कर देते हैं। कभी कोई ऐसी गलत वीडियो आ गई उसको फौरी तौर पे हम शेयर कर देते हैं, लेकिन उससे तो बुराई फैलती है, नेकी ऐसी चीज़ों से फैलती है। तो नाज़रीन, हम भी एक नेकी के जज्बे से मार्फत टीवी के ज़रिए ये चीज़ें आपको बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।